الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ عورتوں کے مسائل میں آج ہم جس چیز کے بارے میں دیکھیں گے وہ ہیں شوہر کی اطاعت۔ دیکھیں شوہر کی اطاعت، شوہر کی فرما برداری، شوہر کے حقوق بیوی پر کیا ہیں۔ اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ شوہر کے حقوق کیا ہیں بیوی پر، تو بہت ساری زندگی جو ہے انزواجی زندگی ہے میاں بیوی کو، وہ بہتر ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ شوہر جب اپنی بیوی کو حقوق دے یا بیوی جب اپنے شوہر کے حقوق کو سمجھے، دونوں ایک دوسرے کے حقوق کو سمجھیں، تو میاں بیوی کی جو زندگی ہے وہ کافی حد تک بہتر ہو سکتی ہے، اور اختلافات ہیں، لڑائی جھگڑے ہیں، طلاق خلا کے جو معاملے ہیں، پریشانیاں، یہ ختم ہو سکتی ہیں، اور حقوق سمجھیں گے میاں بیوی آپس میں تو ایک دوسرے کو حقوق دے سکیں گے۔ اگر ان کو علم ہی نہیں ہے کہ بیوی کے کیا حقوق ہیں شوہر کے اوپر اور شوہر کے کیا حقوق ہیں بیوی کے اوپر، اگر ان کو علم ہی نہیں ہے قرآن حدیث میں کیا حقوق رکھے گئے ہیں، کیا شریعت میں ان کے حقوق ہیں، تو وہ کیسے ادا کریں گے؟ اس لیے ان کو جاننا بڑا ضروری ہے۔ پہلے نمبر پہ شوہر کے حقوق سے آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کتنے اہم ہیں بیوی کے اوپر۔ شوہر کا جو حق ہے، پہلے سمجھ لیں کہ شوہر جب اپنی بیوی کو آواز دے تو بیوی پر واجب ہے کہ شوہر کی بات سنیں، چاہے وہ کہیں پہ بھی بیٹھی ہو، چولہے پہ بھی بیٹھی ہو، یہاں تک کہ اگر عورت اونٹ پر بھی ہو تو شوہر کی بات سنیں۔ اگر شوہر اونٹ پہ بیٹھ کر بھی آواز دیتا ہے بیوی کو، تو ایسا کوئی معاملہ پھر بھی رکاوٹ نہیں بننی چاہیے، یعنی کہ کوئی رکاوٹ نہیں بننا چاہیے، ورنہ عورت گناہ گار ہوگی۔ دیکھیں شرعی عذر ہو کسی بیوی کے پاس، وہ نہیں آ سکتی، کوئی پریشانی یا کوئی بیماری یا کوئی الگ مسئلہ ہے، لیکن عام حکم یہی ہے کہ اگر بیوی شوہر کی کسی بات کو انکار کرتی ہے بلا عذر، تو پھر وہ اس پہ لعنت والا یہ عمل ہے، یہ اس پہ لعنت ہے، فرشتوں کی بھی، اللہ تعالیٰ کی بھی، اور اس طرح اس پہ لعنت ہوتی ہے۔ اسی طرح شوہر کی خدمت سے بیوی جنت میں بھی جا سکتی ہے، اور شوہر کی نافرمانی پہ بیوی جہنم میں بھی جا سکتی ہے، جہنم کے جانے میں بھی سبب بنتا ہے شوہر کی نافرمانی۔ اسی طرح دوسرا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر سجدے کی اجازت ہوتی تو بیوی کو ہوتی کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے۔ دیکھیں اس کی اہمیت کا آپ اندازہ لگائیں کہ شوہر کے کتنے حقوق ہیں بیویوں کے اوپر، آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی بھی عورت اب رب کا حق اس وقت تک ادا نہیں کر سکتی جب تک اپنا شوہر کا حق ادا نہ کر لے۔ کوئی بیوی اپنے شوہر کا حق اللہ تعالیٰ کا حق ادا کر ہی نہیں سکتی جتنی دیر تک وہ اپنا شوہر کے حقوق نہ ادا کر لے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر شوہر کے جسم پر زخم ہو، عورت اپنی زبان سے چاٹ بھی لے، تو پھر بھی خون اور پیپ، جسم پہ خون اور پیپ، جسم زخمی ہے سر سے لے کے پاؤں تک، اور عورت بیوی اس کو چاٹنا شروع کر دے، خون اور پیپ کو صاف کر دے، پھر بھی شوہر کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں کتنے حقوق ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ایسے کرے، بیوی سجدہ کرے، بیوی خون اور پیپ شوہر کے زخموں میں اس طرح زبان سے صاف کرے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے بیوی کے اوپر، لیکن ایک مثال دی جا رہی ہے کہ ایسے بھی اگر وہ کر دے تو یہ نہیں کہا جائے گا اس نے اپنے شوہر کے حقوق ادا کر دیے۔ دیکھیں اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ شوہر کے حقوق بیویوں پہ کتنے ہیں۔ آج بیویوں کو بھی بعض اعتراض ہوتے ہیں کہ ہمارے حقوق نہیں دیے جا رہے۔ کیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بیویوں نے شوہروں کے حقوق ادا کر دیے ہیں؟ کیا انہوں نے سمجھ لیا حقوق شوہر کے کیا حقوق ہیں؟ اگر یہ حقوق بیوی ادا کر دے، بہت سارے گھر ٹوٹنے سے بچ سکتے ہیں، بہت ساری میاں بیوی کی زندگی اچھی گزر سکتی ہے، سکون والی زندگی گزر سکتی ہے۔ تو اس لیے دونوں ایک دوسرے کے حقوق نہیں سمجھتے تو ادا بھی نہیں پھر کرتے، تو پھر اس طرح کے پریشانیوں کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح دوسرا نبی علیہ السلام نے فرمایا جو عورت شوہر کی خدمت کرتی ہے وہ عورت جنت میں جائے گی۔ ٹھیک ہے نا؟ جو عورت شوہر کی خدمت کرتی ہے وہ عورت جنت، دیکھیے اس میں کتنی فضیلت بھی ہے۔ اسی طرح شاید ابن مسیب ان کی بیٹی کے بارے میں آتا ہے، وہ اپنے شاگردوں سے کہتی ہیں کہ عورتوں تم اپنے شوہر کو مقام کو کیا جانو، ہم تو اپنے شوہروں کے سامنے اس طرح بات کرتی تھیں، کھڑی ہوتی تھی جیسے امیر کے سامنے، جو امیر ہے امیر کے سامنے با ادب کو کھڑا ہوتا ہے، کوئی امیر ہے اس کے سامنے کہ جیسے کوئی با ادب کھڑا ہوتا ہے، بڑی عزت سے احترام سے
ہم اس طرح اپنے شوہروں کے سامنے ادب سے احترام سے کھڑی ہوتی، تم اپنے شوہروں کا مقام کیا جانو، اپنے شاگردوں کو وہ بات کر رہی ہیں۔ تو دیکھیں آج کل تو فیشن ہے، عورتیں شوہروں کے نام لے کر پکارتی ہیں، ٹھیک ہے نا، تم کہہ کر کے پکارتی ہیں۔ تو اس لیے یہ چیز کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے کہ شوہروں کے کتنے حقوق ہیں۔ اس سے آگے بھی ہم انشاءاللہ اس پہ ہی بات کریں گے۔ السلام علیکم۔